الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دیں جو بیت اللہ گرانے کے لیے آئے تھے اور ان پر غول کے غول پرندوں کے چھوڑ دیے تھے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ سورہ فیل آخری سپارے کی ایک سورت ہے۔ اس کا شان نزول پس منظر ایک واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال میں پیش آیا۔ پیدائش سے چند دن پہلے، تقریباً 50-55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کی مکمل تاریخ یہ ہے اس واقعے کی، اصحاب الاخدود میں آپ سن چکے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا ذو نواس، اس نے اس وقت کے اہل حق عیسائیوں کو خندق میں جلا دیا تھا۔ بہت بڑی تعداد، 12,000 یا 20,000 مختلف کتابوں میں تعداد ہے، جلا دیا تھا۔ تو ان میں تو سارے لوگ شہید ہو گئے تھے، جلا دیے گئے تھے، لیکن 2 لوگ بچ گئے تھے۔ یہ 2 لوگ بچے اور سیدھا قیصر روم کے پاس پہنچے، کہا کہ عیسائیوں کے اوپر ظلم ہوا، آپ ہماری مدد کیجئے۔ قیصر روم نے نجاشی بادشاہ کو خط لکھا، کہا کہ ان کی مدد کی جائے اور یہاں اس ملک کے اوپر، یمن کے اوپر حملہ کر کے اس کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ نجاشی بھی عیسائی تھا، تو نجاشی نے قیصر کا حکم آنے کے بعد اپنے 2 کمانڈر بھیجے، ایک کا نام تھا اربات اور دوسرے کا نام تھا ابرہہ۔ ان دونوں کو بھیجا، یہ دونوں ایک فوج لے کے گئے اور وہاں جا کے فتح حاصل کی اور ذو نواس کو شکست کر دی، شکست ہو گئی اور انہوں نے اس ملک کے اوپر قبضہ کر لیا اور ذو نواس وہاں سے بھاگا، ایک دریا میں گرا، غرق ہوا اور مر گیا۔ اب یہ دونوں فاتح تھے، اربات اور ابرہہ۔ اب ان دونوں کے اندر آپس میں ہی لڑائی ہو گئی اور فوج کے 2 حصے ہو گئے، ایک ادھر ہو گیا، ایک ادھر ہو گیا۔ اب قریب تھا کہ لڑائی شروع ہو کہ ان دونوں میں سے کسی میں خیال آیا، انہوں نے کہا دیکھو بھائی، لڑائی تو میری اور تمہاری ہے، ہم اپنے ساتھیوں کو کیوں شریک کریں، اتنا قتال کیوں ہو، ہم ایسا کرتے ہیں ہم دونوں ہی لڑ لیتے ہیں، جو فاتح ہو گیا بس وہ فاتح ہو گیا، تو باقی سب کو، پوری قوم کو، اپنی ہی قوم کو خود ہی کیوں ماریں۔ تو دونوں نے اس پہ طے کر لیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اب اربات اور ابرہہ میں دونوں میں 1 to 1 لڑائی شروع ہوئی اور ابرہہ جیت گیا اور اربات کو اس نے قتل کر دیا، لیکن اربات نے بھی جب لڑائی میں موقع ملا تو ابرہہ کی ناک جو ہے وہ زخمی ہو گئی ہے، ختم کر دی۔ تو ابرہۃ الاشرام، ناک کٹا ہوا ابرہہ، یہ اس کا ایک لقب بھی ہے، تو اس کی ناک کٹ گئی۔ بہرحال یہ فاتح ہو گیا۔ اب جب نجاشی کو یہ اطلاع ملی نا کہ میں نے ان کو بھیجا تھا ایک کام پہ، یہ آگے جا کے خود لڑ پڑے، تو اس نے قسم کھا لی کہ میں جو ہے نا یمن کی مٹی میں اس کے سر کو رگڑ کے رکھوں گا۔ اب ادھر ابرہہ کو پتہ چلا کہ میرے معاملے میں یہ بات، اتنی سخت بات بادشاہ نے کر دی۔ اس نے کیا کیا، اس نے بڑی کمال ہوشیاری سے یمن کی مٹی زمین سے اٹھوائی، ایک تھیلے میں جمع کی اور اپنے بال کٹوا کے اس طرح پھروا کے بال ایک الگ تھیلی میں جمع کیے، دونوں بھجوا دیے کہ جی میں آپ کا غلام خادم ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، وہ تو میری اس سے لڑائی تھی، آپ سے تو میں، آپ کا تو میں خادم ہوں، جو حکم کرے میں تیار ہوں۔ جہاں تک بات ہے آپ کی قسم کی، تو یہ میرے بال بھی حاضر ہیں، مٹی بھی حاضر ہے، آپ دونوں کو ملا دیجئے میرے بالوں کو مٹی میں، تو آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ اب نجاشی کے پاس جب یہ بات پہنچی تو وہ خوش ہو گیا کہ چلو، اصل تو یہی مراد تھی نا کہ وفادار رہے، چلو وفادار ہے، بات آئی گئی ہوگی، ختم ہو گیا۔ اب یہ جو ابرہہ تھا نا، اب یہ یمن کا بادشاہ بن گیا، اربات کو تو ختم کر چکا تھا، اب یہاں حکومت کر رہا تھا۔ کرتے کرتے اس کے دل میں خیال آیا کہ یمن سے لوگ بیت اللہ شریف حج کے لیے جاتے ہیں۔ اس نے کہا وہاں کیوں جاتے ہیں، میں یہاں پہ کوئی بڑی عبادت گاہ بناؤں گا۔ تو اس نے ایک بہت بڑی عظیم الشان عبادت گاہ بنوانی شروع کی، بلڈنگ بنوائی، اتنی اونچی تھی کہ نیچے جو کھڑا ہوتا تو اس کی اونچائی کو دیکھ بھی نہیں پاتا تھا، اتنی اونچی،
تو سونا چاندی ہیرے جواہرات خوب اس پہ مال لگایا اور بڑی قیمتی عمارت بنائی۔ جب وہ تیار ہو گئی اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا پورے یمن میں کہ آئندہ خبردار یمن سے کوئی بیت اللہ شریف کے لیے حج کے لیے نہیں جائے گا، جس نے حج کرنا ہو ادھر آ جائے، میں نے بنا دیا۔ یہ بات جب عرب کے لوگوں کو پتہ لگی نا، یہاں قحطان، قریش اور عدنان قبائل موجود تھے، گو یہ بت پرست تھے لیکن بیت اللہ شریف کی عظمت اور بیت اللہ شریف کی محبت ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی۔ ان کو اس بات کا بڑا غصہ تھا کہ یہ اس نے کیا کیا۔ بہرحال یہاں اسی مکہ کے علاقے کے کچھ لوگ تھے، یہ لوگ اس عبادت گاہ میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کوئی پیشاب وغیرہ کر دیا، نجاست کر دی اور اپنا غصہ یوں اتارنے کی کوشش کی۔ ابرہہ کو جب پتہ چلا، اس نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ تو لوگوں نے کہا بھئی مکے والوں سے زیادہ اور کسی کو کیا اس سے لینا دینا، تو وہیں کا کوئی ہوگا۔ ابرہہ کو غصہ آیا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں پھر جاؤں گا اور بیت اللہ شریف کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس کو گرا دوں گا۔ پھر ابرہہ نے نجاشی کو خط لکھا کہ میں اس طرح میں اس طرح مکہ مکرمہ جا کے بیت اللہ شریف گرانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت چاہیے۔ تو نجاشی نے اجازت بھی دی اور ہاتھی بھی دیے۔ ان میں ایک بہت بڑا ہاتھی تھا، محمود اس کا نام تھا۔ اس زمانے میں اس کی مثال اور کوئی نہیں تھی، بہت بے مثال قسم کا بہت بڑا طاقتور اور قوی الجثہ، بڑی قوت والا ہاتھی تھا، وہ بھیج دیا۔ اور بھی ہاتھی بھیج دیے، ساتھ لوہے کی زنجیریں بھیج دیں جو مضبوط بھی تھیں اور لمبی بھی تھیں۔ آئیڈیا کیا تھا کہ جب یہ بیت اللہ شریف جائیں گے، وہاں کے ستونوں میں لوہے کی زنجیریں باندھیں گے، ادھر ہاتھی کے پاؤں میں باندھیں گے، ہاتھیوں کو مختلف سمت میں جب چلا دیں گے ویسے ہی گر جائے گا۔ تو یہ سارا پلاننگ انہوں نے کی اور یہ لوگ چل پڑے۔ عرب میں جب اس بات کی خبر ملی نا کہ ابرہہ آ رہا ہے اور یوں ہاتھی بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں قوت بھی بہت ہے، تو ایک بہت جوش اور غصہ، اور سارا عرب لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سارا عرب اس کی تیاری کرنے لگا۔ عربوں میں ایک شخص تھا ذو نفر، اس نے تیاری کی۔ ابرہہ جب قریب آیا، مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ چاہتے یہ تھے کہ ابرہہ کو قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا جائے۔ تو ذو نفر تو شکست کھا گئے، وہ تو کچھ نہیں کر سکے۔ آگے یہ معاملہ چلا تو ایک اور علاقے پہنچے، خثعم۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کے قبیلے کے ایک سردار تھے، نفیل ابن حبیب، انہوں نے بھی ابرہہ کا مقابلہ کیا، یہ بھی شکست کھا گئے۔ نفیل کو بھی قید کر لیا اور پہلے سردار ذو نفر کو بھی انہوں نے قید کر لیا ہوا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں ان کو قتل کر دوں، ابرہہ نے، لیکن پھر خیال کیا کہ بھئی راستہ پوچھنا ہوگا تو چلو ان کو رکھتے ہیں، دو ہی تو لوگ ہیں کہ کیا کر لیں گے، تو بہرحال قتل نہیں کیا، ساتھ رکھا۔ اب یہ چلتے چلتے آگے طائف کے پاس آ گیا، یہاں قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا۔ طائف والوں کو اطلاع مل چکی تھی پچھلے دونوں لشکروں کے انجام کی، تو انہوں نے لڑنے سے بچنے میں عافیت سمجھی۔ انہوں نے کہا دیکھو بھئی یہاں ہمارا ایک بت ہے، اس کو تم نے کچھ نہیں کہنا، لات کے نام سے ان کا بت تھا، کہ بھئی اس کو تم نے کچھ نہیں کہنا، آگے تم نے جو کرنا ہے کرو، بلکہ ہم تمہاری رہنمائی کے لیے، راستہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اپنا ایک سردار ابو رغال تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے، اب یہ چل پڑے۔ اللہ کی شان، یہ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو ایک مقام تھا مغمس، وہاں قریش کے اونٹ جانور چر رہے تھے۔ ابرہہ کا جو سردار تھا ایک، اس نے وہاں جا کے اس کو حملہ کیا اور بہت سارے اونٹ پکڑ لیے، اور جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جد امجد جناب عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اب اونٹ لے کے یہ لوگ ادھر چلے گئے۔ ابرہہ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا اور اس کا نام تھا حناطہ مکہ مکرمہ میں آیا، عبد المطلب سے گفتگو کی اور کہا کہ دیکھو بھی ابرہہ کا پیغام یہ ہے، پہلے حملے میں ہم تمہارے جانور پکڑ چکے ہیں، دوسرے حملے میں ہم تمہیں بھی ختم کر سکتے ہیں، ہمارا پیغام امن اور صلح کا ہے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہتے، تم بحفاظت رہو گے، ہم یہاں آئیں گے بیت اللہ کو گرا کے واپس چلے جائیں گے، تم امن سے رہو، اپنی تجارت بھی رکھو، اپنے کام بھی رکھو، اپنے کھاؤ پیو مزے میں رہو، ہم تمہیں نہیں چھیڑتے۔ آج بھی کافر یہی کہتا ہے نا، تو اس زمانے کے کافر نے بھی یہی کہا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، بس اپنے یہ جو چند چیزیں ہیں نا یہ ہمارے حوالے کر دو۔ تو انہوں نے کہا ہم بیت اللہ گرانے آئے ہیں، یہ گرا کے چلے جائیں گے۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا حناطہ کو کہ دیکھو اس گھر کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے، ہم تو کمزور ہیں، ہمارے پاس اتنی قوت نہیں جتنی تم لے کر آئے ہو، مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔
تم جا کے ابرہہ کو یہ پیغام دے دو۔ انہوں نے کہا جی ایسا ہے کہ میں آپ کی میٹنگ ارینج کرتا ہوں، آپ خود یہ بات کریں۔ خیر عبد المطلب کی ملاقات ابرہہ سے طے پا گئی۔ ابرہہ نے ملاقات کی تیاری کی، اس کو بتایا گیا مکے کے سردار آ رہے ہیں، سب سے بڑے سردار آ رہے ہیں، تو انتظار میں تھا۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب سامنے آئے تو وہ ماشاءاللہ طویل القامت اور خوبصورت اور حسین، ان کی شخصیت کو دیکھ کے وہ مرعوب ہو گیا اور اپنے تخت سے اتر کے نیچے بیٹھ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں، کس لیے آئیں؟ عبد المطلب نے کہا بھی میرے 200 اونٹ تمہارے پاس ہیں، تم لوگوں نے پکڑ لیے، مجھے واپس دے دو۔ کہنے لگا میں تو آپ کی بڑی عزت کرنے لگا تھا، یہ آپ 200 اونٹ کا معاملہ لے کے آ رہے ہیں، میں آپ کا بیت اللہ گرانے آیا ہوں، اس کی کوئی بات نہیں کرتے۔ کبھی بات یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، مقابلے کی ہمارے اندر تمہارے سے ہمت تو ہے نہیں، اس گھر کا ایک رب ہے، وہ جانے تم جانو۔ میں کہا ٹھیک ہے، اپنے اونٹ 200 اونٹ آپ لے جائیے، پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تمہیں تمہارا اس رب کو، اس کا خدا بھی نہیں، اس گھر کو اس کا خدا بھی نہیں بچا سکتا میرے ہاتھوں سے۔ یہ اس نے بڑا تکبر کا ایک بول بولا، اللہ اکبر، کہا تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ چند اور سردار بھی گئے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں تہامہ کی کل پیداوار میں سے 1/3 خراج دیتے رہیں گے، تم واپس چلے جاؤ، بیت اللہ کو نہ توڑنا۔ کہا میں تو خراج لینے نہیں آیا، مال میرے پاس بڑا ہے، حکومت بھی ہے، میں گرانے آیا ہوں، میں گرا کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر دیکھ لو جو تم سے ہوتا ہے پھر تم کر لو، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ خیر یہ اپنے اونٹ لے کے واپس آ گئے۔ عبد المطلب جب مکہ واپس آئیں تو اہل مکہ کو اطلاع بھی کی، اور اس کے بعد بیت اللہ شریف میں جا کے قریش مکہ نے خوب اللہ سے مانگا، اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس حفاظت کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے، تو ہی مہربانی فرما اور اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ پریشانی کے عالم میں مشرکین مکہ بھی بیت اللہ جاتے تھے، اور آج پریشانی کے عالم میں مسلمان بھی مسجد سے دور دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہاں جائیں، کل ہماری بدلتی چلی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اب فائنلی ابرہہ نے تیاری شروع کی اور پوری فوج کو الرٹ کیا، تیار کیا کہ جی ابھی صبح مکہ مکرمہ ہم نے جانا ہے اور بیت اللہ شریف کو گرا دینا ہے، ڈھا دینا ہے۔ جب ان لوگوں نے تیاری شروع کی اور کوچ کا آرڈر دیا تو نفیل ابن حبیب، جنہوں نے پہلے جنگ کی تھی، راستے میں شکست کھا گئے تھے، یہ محمود کے پاس آئے۔ محمود کون؟ جو بڑا، سب سے بڑا ہاتھی تھا، اس کے پاس آئے، اس کے کان کے پردے سے لٹک کے کہا ابرک یا محمود امامک بیت اللہ، محمود رک جاؤ، یہاں پہ آگے تمہارے بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کی قدرت تھی، کیا ان الفاظ میں تاثیر تھی اور کیا اللہ نے اس ہاتھی کے دل میں ڈالا، اس نے پھر آگے قدم نہیں بڑھایا۔ جو ہاتھی کو لینے والے جو تھے، چلانے والے جو لوگ تھے، ہاتھی کو بہت مارا، اس کی آنکھوں میں مارا، اس کی ناک کے اندر لوہے کی آنکڑے ڈالے، بڑی کوشش کی، لیکن ہاتھی نے قدم نہیں بڑھایا، ساری تکلیفیں برداشت کرتا گیا، آگے نہیں بڑھا۔ پھر انہوں نے کہا اس کو پیچھے یمن کی طرف دوڑاتے ہیں۔ یمن کی طرف چلایا تو چل پڑا، شام کی طرف چلایا تو چل پڑا، مشرق کی طرف چلایا تو بھی چل پڑا، تینوں اطراف میں چل پڑا۔ انہوں نے کہا چلو تینوں طرف چل پڑا، اب مکہ چلاؤ، مکہ کی طرف پھر رک گیا، پھر نہیں چلا۔ اب یہ سب چیزیں یہاں چل رہی تھیں، اتنی دیر میں قدرت کا یہ عجیب کرشمہ ظاہر ہوا، معجزہ آیا کہ دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آئیں اور پورے اس کے اوپر چھا گئیں۔ کبوتر سے کچھ چھوٹے سائز کے تھے، اور ان کے پاس دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکر، ایک ایک پتھر تھا، اور چونچ میں ایک پتھر، سب کے بعد 3 پتھر تھے۔ وہ آتے چلے گئے، فوراً ہی ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا کے یہ جو ہے گرانے شروع کر دیے، اور ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کرتی، بس جس پہ گرتی وہ بدن کو چھیدتے ہوئے نیچے زمین میں گزر جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر ایک ہاتھی کے سوا سارے ہاتھی بھاگ گئے، لشکر اور منتشر ہوا، اور ایک ہاتھی اسی عذاب میں گرفتار ہو کے ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنانا تھا، پورے علاقے میں اس کی خبر پہنچانی تھی، تو فوری طور پر اسی طرف سارے ہلاک نہیں ہوئے، یہ دوڑے بھاگے کہ کوئی گرا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، تو سب مختلف جگہ پھیلتے چلے گئے۔ اور ابرہہ کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کو بھی وہاں فوراً مارنا مقصود نہ تھا، اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ ایک ایک جوڑ گلنے لگا، جسم گلنے لگا، سڑنے لگا، اور یہاں تک کہ واپس یمن پہنچا، دارالحکومت صنعاء پہنچا، اور وہاں اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے، سب جگہ پھیلانا چاہتے تھے یہ بات۔ اور ابرہہ کے ہاتھی، محمود کے جو ہاتھی باندھ تھے، وہ یہیں ان میں سے 2 مکہ میں ہی رہ گئے تھے، اور بڑا عرصہ وہ زندہ رہے، مکے میں بھیک مانگتے رہے۔
دونوں اپاہج بھی ہو گئے تھے اور دونوں اندھے بھی ہو گئے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ مکے میں بھیک مانگتے تھے۔ تو اصحاب فیل کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں ذکر کیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا اس واقعے کے بارے میں پوری تفصیلات، امت کو اطلاع کی۔ اس میں یہی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے نظام کو بدلنا چاہتا ہے اللہ اسے بدل کے رکھ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے انسانوں کا شکار کیوں کروایا؟ آج تک تو انسان پرندوں کا شکار کرتے تھے، یہ کیا بات ہے؟ جواب اللہ کی مرضی، جو چاہے کریں۔ لیکن اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ابرہہ نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو بدلنا چاہا تھا کہ عبادت اور طواف بجائے بیت اللہ کی کسی اور جگہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو بدلا اس کے لیے کہ انسان پرندوں کا شکار کرتے ہیں، وہاں پرندوں نے انسانوں کا شکار کیا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے چند دن پرانا واقعہ ہے، 50-55 دن پرانا۔ اس میں ایک پیغام اور بھی تھا کہ ایک نئی امت کا جو وہ نبی ہے وہ آنے والا ہے۔ اس امت کی شان یہ ہوگی جب یہ اپنی حفاظت کرنا چاہے گی اس کو پھر فضائی قوتوں کی ضرورت ہوگی، اس کو میزائل کی اور اس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ بھی ایک لطیف اشارہ تھا۔ اس کے آگے ہے سورہ قریش، لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اس کے فضائل آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں۔ بہت مجرب کتابوں میں علماء نے لکھا ہے اگر کسی شخص کو کسی دشمن کا، کسی خوف کا اندیشہ ہو، مصیبت کا اندیشہ ہو، تنگ دستی کا اندیشہ ہو، پریشانی کا اندیشہ ہو، کہیں پھنس گیا ہے، اب یہ کیا کرے؟ یہ خوب کثرت کے ساتھ سورہ قریش کی تلاوت کرے، خوف کے وقت، خطرے کے وقت، مصیبت اور پریشانی کے وقت کرے۔ ہر بلا اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے بڑی مجرب ہے۔ وسائل کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہر نماز کے بعد سورہ قریش پوری سورت 7 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے آسانی اور عافیت کا معاملہ فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔